السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرے چینل پر اسلامک ویڈیوز، سبق آموز کہانیاں، ہارٹ ٹچنگ فیملی سٹوریز اور سٹیٹس اپلوڈڈ ہیں، وہ بھی آپ دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ آج میں آپ کے ساتھ پیارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 12 ربیع الاول کا وہ واقعہ شیئر کروں گی جسے سن کر واقعی میں دل و روح سے آنسو آ جائیں گے۔ 12 ربیع الاول کی صبح فجر کے بعد حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ اچانک طبیعت بگڑ گئی، حضور کی زبان سے الفاظ نکل نہیں رہے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئی اور صحابہ اکرام بھی پریشان ہو گئے۔ ابو بکر صدیق، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب اور تمام صحابہ کرام دوڑتے دوڑتے حضور پاک کے گھر پر آ پہنچے۔ حجرے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کے ساتھ موجود تھی اور حجرے کے باہر بے چین لوگوں نے پوچھا آخر کیا ماجرا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے کے اندر سے بولی، فجر کے بعد سے اچانک حضور کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ حضور پاک اس وقت زمین پر لیٹے تھے اور اپنا سر انور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام حجرے کے اندر آئے تو حضور اپنی ٹمٹماتی نگاہوں سے صحابہ کرام کو دیکھ رہے تھے اور صحابہ حضور کو دیکھ رہے تھے۔ پھر حضور پاک نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کیا کہ وہ مسواک لا کر دیں۔ جب حضور پاک نے مسواک منہ میں رکھا تو ان کو مسواک چبانے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ پھر حضور پاک نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ مسواک کو چبا کر نرم کر دیں۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک چبا کر دی تو حضور نے اپنے دانت مبارک پر مسواک رگڑ کر پھر سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس دے دیے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے میں آ گئی اور اپنے والد کے پاس کھڑی ہو گئی اور اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھتی ہیں۔ اس وقت حضور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ موت کی سختی سے مجھے نجات دے۔ فاطمہ نے دیکھا حضور پاک تڑپ رہے تھے، حسن اور حسین دونوں پریشان۔ اچانک فاطمہ کی زبان سے وہ الفاظ نکلے، یا اللہ میں اپنے والد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور دعا کیے یا اللہ یہ موت کی سختی سے میرے والد کو بچا لے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب جبرائیل علیہ السلام حضور پاک کے دروازے پر آ رکے، لیکن اندر آنے کی ہمت نہیں جٹا رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا، اے جبرائیل اندر آ جاؤ۔ یہ حضور پاک کے وصال کے دردناک پل تھے۔ پھر حضور پاک نے پوچھا، عرض کرو اے جبرائیل۔ تو جبرائیل فرمائے، یا رسول اللہ دروازے پر ملک الموت آئے ہوئے ہیں اور اندر آنے کی آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو حضور فرمائے، اندر آ جاؤ۔ پھر جیسے ہی ملک الموت اندر آئے تو عرض کیے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور کہنے لگے، آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا، آپ وہ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا۔ اور اللہ نے فرمایا، میرے پیارے حبیب کی اجازت لے کر اندر داخل ہونا، اور یہ بھی کہا آپ آنا چاہیں تو لے آنا، اور اگر نہ آنا چاہیں تو چھوڑ کے آنا۔ اس بات پر حضور فرمائے، اے جبرائیل اللہ پاک سے پہلے یہ پوچھ کر آؤ، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ اگر اس وقت حضور پاک یہ سوال نہ کرتے تو آج اللہ پاک ہماری غلطیوں پر ہمیں ایسی ایسی سزا دیتا کہ ہماری سوچ ہے۔ تو حضور پاک فرمائے، میں اب دنیا سے بدا لے کر اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اے اللہ بلا لے مجھے تیرے پاس۔ پھر ملک الموت جب حضور کی روح نکالنے قریب آئے تو ان کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ حضور فرمائے،
آپ اطمینان ہو کر میری روح نکالیں۔ رسول اللہ کی زبان پر ان کے آخری الفاظ تھے، صلاح صلاح، میری امت کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ پھر حضور کے جسم سے روح نکال لی گئی اور حضور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ صحابہ پکار رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ تو بولیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زار و خطار رو رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے جیسے سمندر بہہ رہا تھا۔ حسن اور حسین حضور کے پہلو میں بیٹھے نانا کے ہاتھوں کو جھنجھوڑ رہے تھے کہ نانا کچھ تو بول دیجئے۔ صحابہ کے کلیجے جل گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے، خبردار اگر کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کس کو سنبھالا جائے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حجرے کے پاس ایسے کھڑے تھے جیسے بالکل جان نہیں، ویسے ہی جیسے کوئی مجسمہ بنا حرکت کیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے ہجوم میں کھڑے ہو کر یہ کہہ کر روئے جا رہے تھے کہ میرے یار جو ہم سب کے مددگار تھے۔ بچوں میں بلبلاہٹ شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے پاس گئے اور فرمائے، سنو عمر، اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ حضور پاک بھی پچھلے نبیوں کے جیسے پیغمبر تھے، لیکن پچھلے نبی قتل کر دیے گئے تھے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی قتل کر دیتا یا ان پر موت واقع ہو جاتی تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جو اللہ کو مانتا تھا وہ اسلام سے کبھی نہیں پھرے گا، جو محمد کو مانتا تھا وہ اسلام سے کبھی نہیں پھرے گا۔ اور فرمائے، حضور پاک کی وفات ہو گئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر بن خطاب کے طاقتور ہاتھوں سے تلوار زمین پر گر گئی۔ پھر ظہر کی اذان کا وقت ہوا۔ حضور پاک کی موتا گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بولا گیا، بلال جاؤ اذان دو۔ بلال فرمائے، اب اذان نہیں دے سکتا۔ اب اذان کے وقت کس پر اشارہ کروں، کیونکہ جب اذان ہوتی تو میں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی الفاظ آنے پر حضور پاک کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے دکھاتا تھا۔ اب کس کی طرف اشارہ کر کے اذان دوں گا؟ پھر منبر پر جا کر جب اذان دینے لگے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ پر جب دیکھے تو رسول اللہ اس جگہ پر موجود نہیں تھے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ حضرت بلال غش کھا کر گر پڑے۔ جب اس دنیا سے حضور گئے تو آپ کو حضرت علی نے غسل دیا اور آپ کی قبر مبارک کو حضرت ابی طلحہ نے کھودی۔ جلوے حضور کے اس وقت بھی کم نہیں تھے، نہ آج بھی کم ہیں، نہ حشر تک کبھی کم ہوں گے۔ ایک یہ جہان ایک وہ جہاں، اس دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی ہے اگر یہ جہاں رک گئی تو وہ جہاں میں پہنچ جائیں گے۔ مالے میں موتی پیرو دو درود پاک کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ہمارے ساتھ ہوں گے سرکار دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔